بیگ صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرائن کی جنگ کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہا ہے، اور بڑے جارحانہ انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جارحانہ انداز میں وہ اپنی سفارتی تعلقات جو ہے مختلف اسٹیٹ سے بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے. جیسے رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ بجٹ انویسٹ کر رہا ہے، اور ایک طرف یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اس کو ایک ایٹمی جنگ کا بھی تو خطرہ ہے نا، کہ وہاں پہ اگر روس جو ہے وہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات کہ اگر یوکرائن کو قبضہ نہیں کر پاتا تو اس کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر دے، تو یہ بھی تو بہت بڑی تباہی کا ایک باعث بن سکتا ہے. تو کیا امریکہ کے پیش نظر بھی ایسا ہی کوئی خطرہ ہے یا کچھ اور مقاصد ہے؟ اسی سے اس بارے میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جی. وہ یہ کہ ظاہری طور پر یہ جنگ روس اور یوکرائن کی ہو رہی ہے، اور ظاہری طور پر امریکہ روس کو جواب دے رہا ہے یوکرائن کی مدد کر کے، لیکن اصل میں امریکہ چائنا کا راستہ روک رہا ہے. اور کیوں؟ دیکھیے، امریکہ کا اصل حریف دنیا میں چائنا ہے، چین کے علاوہ. دیکھیں اس میں چائنا جو ہے وہ تو کسی طرح پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے اس جنگ کا. کرتا ہوں نا، میں تو کیسے وہ ہو گیا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں. جی. ویسے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی قوت کو دبانے کے لیے ہمیں روس کی قوت کو دبانا پڑے گا. اگر کل کلاں، اور یہ کل کلاں کیا یہ ہوا چاہتا ہے، روس اور چائنا امریکہ کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے. امریکہ روس کا راستہ روکنا چاہتا ہے کہ وہ چائنا کا باقاعدہ حلیف نہ بن جائے. اس لیے، اور اگر روس طاقت پکڑتا ہے، اور روس کے طاقت پکڑنے سے چین مضبوط ہوتا ہے. امریکہ کا اصل حریف، اصل ہدف، اصل دشمن چین ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ روس یورپ میں کچھ حصہ، کافی حصہ اس کا یورپ میں ہے، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ روس بھی عسکری طور پر بہت مضبوط ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ روس بہت سے معاملات میں، خاص طور پر اکنامیکلی روس بہت کمزور ہے، روس نہیں مقابلہ کر سکے گا امریکہ کا. امریکہ کا مقابلہ اصلاً تو چائنا کرے گا، امریکہ کو اصل ٹکر دے رہا ہے چائنا. تو لہٰذا یہاں اب اس وقت روس کے ساتھ معاملہ چھڑا ہے، تو روس کو تو کمزور کرو تاکہ یہ مضبوط ہو کر چائنا کا ساتھی نہ بن سکے. بیگ صاحب یہاں پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی کہ اگر امریکہ کے پیش نظر چین کو کمزور کرنا ہے، روس کو یوکرائن کو ہیلپ کر کے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ روس کو کمزور کر کے، تو چائنا کے خلاف جب انڈیا لڑ رہا تھا یا چائنا نے جب حملہ کیا تو امریکہ تو انڈیا کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا چائنا کو کمزور کرنے کے لیے، اس کا باڈی گارڈ بن کے تو نہیں کھڑا ہوا. جو چائنا اور انڈیا کا معاملہ تھا وہ سرحدی جھڑپوں سے آگے نہیں بڑھ سکا. اگر وہ سرحدی جھڑپوں سے آگے بڑھتا نا، لیکن ان سرحدی جھڑپوں کی وجہ سے بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ کیپچر کیا ہے چائنا نے. وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جغرافی لحاظ سے امریکہ کے لیے کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا تھا، وہ جغرافی لحاظ سے وہ حصہ جس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے، روس کا معاملہ ہے کہ روس اگر طاقت پکڑتا ہے تو پھر یورپ کو خطرہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے کہ امریکہ نے اس کو کتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے یوکرائن کو. انڈیا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے. امریکہ ہر معاملے میں بھارت کی پشت پناہی کرتا ہے. کشمیر کا معاملہ ہو، کوئی ہو، بی جے پی کے مظالم ہو، کچھ ہو، امریکہ خاموش ہے. کوئی اسے انسانی حقوق وغیرہ یاد نہیں آتے، کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو یوکرائن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت بڑی چالاکی سے اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے. وہ کھاتا کسی کا ہے، بنتا کسی کا ہے. اس نے امریکہ سے اتنے قریبی تعلقات بنائے ہوئے، وہ امریکہ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ چائنا کے حوالے سے بھی امریکہ اس کے ڈیفنس میں آئے، لیکن دوسری طرف وہ یوکرائن کے معاملے میں امریکہ کی ڈیمانڈ ہے، جس طرح امریکہ چاہتا ہے، جس انداز میں امریکہ چاہتا ہے، وہ یوکرائن کی مدد نہیں کر رہا. وہ ایک قسم کا غیر جانبداری کا، امریکہ تو اس کو اپنا پارٹنر دیکھیں، وہ کوارڈ میں بھی ہے امریکہ اور انڈیا، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ریزالو کروانے کے لیے G7 کا اجلاس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کھل کر یوکرائن کی حمایت میں نہیں آ رہا. وہ ایسا نہیں ہے کہ کھل کر روس کی حمایت میں آ گیا ہے، لیکن وہ کھل کر یوکرائن کی حمایت میں نہیں آ رہا ہے. تو امریکہ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو امریکہ کا سفیر ہے نا، اسے بھیجا گیا ہے آزاد کشمیر. سیریسنس دیکھیے امریکہ کی کہ وہ آزاد کشمیر میں امریکی سفیر 3 دن رہا ہے.
اور وہاں حالات کا جائزہ لیتا رہا ہے اور اسے کہتا رہا ہے، پہلی دفعہ امریکہ کی زبان سے نکلا ہے آزاد جموں کشمیر۔ یہ کیوں کر رہا ہے وہ؟ یہ انڈیا کو پریشرائز کرنے کہ اگر تم یوکرائن کے معاملے میں میری سپورٹ نہ کی سپورٹ نہ کی روس تو کے میں خلاف کشمیر کے معاملے میں تمہیں آزاد کشمیر کا ایک وہ اٹھا دیں گے شوشہ۔ دیکھیں امریکہ ہمیشہ کہتا تھا وہ علاقہ ایڈمنسٹریٹڈ بائی پاکستان، آزاد کشمیری کہتا تھا، اور پھر اسی طرح مقبوضہ کشمیر کو وہ کہتا تھا ایڈمنسٹریٹڈ بائی انڈیا، لیکن اس نے پہلی دفعہ کہا ہے آزاد جموں کشمیر۔ وہ اس لیے کہا ہے تاکہ ذرا انڈیا پر پریشر پڑے، اور انڈیا پر بڑا پریشر پڑا ہے، انڈیا بڑا تلملایا ہے اس بات پر کہ امریکہ نے یہ کہا، وہ لانا چاہتا ہے اس کو اس بات پر کہ وہ یوکرائن کی کھل کر مدد کرے۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ انڈیا کا اصل جو حریف ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا کے اس وقت 5000 تجارتی جہاز سمندروں میں کھڑے ہیں۔ چائنا ایک بہت بڑا اقتصادی جن بن چکا ہے، اور یاد رکھیے جو قوم اقتصادی طور پر مضبوط ہوگی وہی عسکری طور پر بھی مضبوط ہوگی۔ دیکھیے میں پھر تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، اگر یو ایس ایس آر سوویت یونین جتنا عسکری طور پر مضبوط تھا، اگر اقتصادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہوتا تو کبھی نہ ٹوٹتا۔ وہ ٹوٹا ہی اس لیے کہ وہ عسکری طور پر تو مضبوط تھا لیکن اقتصادی طور پر وہ مضبوط نہیں تھا۔ اچھا اب یہ جو 5000 ان کے تجارتی جہاز کھڑے ہیں، امریکہ محسوس کر رہا ہے اور تجارت اس کی ساری دنیا میں ہے۔ دیکھیے افریقہ اس نے فتح کر لیا ہوا ہے تجارتی طور پر، لہٰذا اب اس کا علاج کیا کر رہا ہے؟ کیوں یوکرائن کے معاملے میں امریکہ اتنا سیریس ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر چائنا اس طرف جا رہا ہے تو کیوں نہ یوکرائن کے ساحلوں پر امریکی کنٹرول ہو جائے اور تائیوان کی خلیج پر امریکی جہاز کھڑے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے صرف چائنا اور روس دونوں کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ امریکہ اتنا سیریس ہے یوکرائن کی جنگ کے بارے میں اور اس صورتحال میں۔ دیکھیں جنگی طور پر امریکہ میدان میں نہیں آئے گا، اسلحہ ہی دے گا، پیسہ ہی دے گا، مرسنریز دے گا، خود کود کر کبھی جنگ میں نہیں آئے گا، اس کا وہ مزہ چکھ چکا ہے۔ لہٰذا وہ ان طریقوں سے چاہے گا کہ روس پھر چاہے عسکری طور پر یوکرائن میں کچھ کامیاب ہو ہی جائے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ روس اتنا اقتصادی طور پر کمزور ہو جائے کہ اسے اس طور پر اگر فتح حاصل بھی ہوتی ہے تو یہ ایک کمزوری اس کی کھل کر سامنے آ جائے۔